السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ پیارے بھائی، سوال آپ کا تھا قبرستان میں نماز یا ایسی مسجد جس میں قبر یا قبریں ہوں وہاں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب ہے کہ حرام ہے۔ پوچھنے والے نے کہا کہ اس پر ہمیں دلیل بھی چاہیے۔ جناب حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یموت بخمس، میں نے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی وفات سے 5 روز پہلے یہ فرماتے ہوئے سنا، الا وان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا الا فلا تتخذوا القبور مساجدا انی انہاکم عن ذلک۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خبردار سن لو، تم سے پہلی امتوں نے اپنے پیغمبروں اور نیکوکاروں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا تھا، خبردار تم قبروں پر مسجدیں مت بنانا۔ اور فرمایا کہ میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں، روکتا ہوں۔ صحیح مسلم 532۔ اب اس حدیث کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ پہلے لوگوں کے کیا کرتوت تھے، اور فرمایا کہ تم نے یہ کام جو ہے وہ نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ اسی طرح ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں روایت کرتی ہیں کہ ان دونوں نے حبشہ میں ایک گرجا دیکھا اور اس گرجے کا ذکر کیا، تو اس کے اندر تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سن کر فرمایا کہ یقیناً ان لوگوں میں یعنی عیسائیوں کے اندر جب کوئی نیک بندہ فوت ہو جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس میں تصویریں آویزاں کر دیتے، اور فرمایا کہ اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک قیامت میں سخت بدترین مخلوق شمار ہوں گے۔ یہ بخاری مسلم ہے، اور بخاری کے اندر 433 نمبر کی حدیث ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب حضرت عبداللہ یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، مسند امام احمد میں حدیث نمبر 3844، کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، ان من شرار الناس من تدرک الساعۃ وهم احیاء ومن یتخذ القبور مساجدا، بلا شبہ بدترین لوگ وہ ہیں جن کی زندگی میں قیامت برپا ہو جائے گی، اور وہ ایسے لوگ ہوں گے جو قبروں کو مسجدیں بنائیں گے۔ اب یہ احادیث صاحب میرے بھائی اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھنا، اور جس مسجد کے اندر قبر موجود ہوگی وہ مسجد نہیں ہوگی، وہ قبرستان ہوگی، اور ایسی جگہوں کے اوپر نماز نہیں پڑھنی ہے۔ اسی طرح مسلم کتاب الجنائز کے اندر اور سنن نبی داود اور سنن نسائی اور جامع ترمذی وغیرہ کی روایات جن کے راوی حضرت ابو مرثد ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجلسوا علی القبور، قبروں پر مت بیٹھو۔ آپ آج بھی اگر جائیں نا قبرستان میں، لوگ قبروں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ قبروں پر مجاور بن کر کے بیٹھے ہوتے ہیں وغیرہ۔ تو حضور نے فرمایا لا تجلسوا علی القبور، قبروں پر مت بیٹھو، ولا تصلوا الیہا، اور نہ ہی ان کی طرف نماز پڑھو۔ تو جب آپ قبرستان میں مسجد بنا لیں گے، آپ کا رخ کس طرف ہوگا؟ قبروں کی طرف ہی ہوگا۔ تو نماز پڑھنا یہاں پر منع ہے اور حرام ہے۔ قبرستان میں مسجد بنا لیں گے تو وہ قبرستان ہے، مسجد میں قبریں بنا لیں گے تو بھی وہ قبرستان ہے، نماز نہیں پڑھنا ہوگی وہاں کے اوپر۔ اب اس میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا فتویٰ اور دیگر کا فتاویٰ بھی یہی ہے، جیسے شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ اور دیگر کا فتویٰ یہ ہے کہ انبیاء اور صلحاء
اور بادشاہوں وغیرہ کی قبروں پر جو مسجدیں بنائی گئیں انہیں گرانا اور ختم کرنا چاہیے. ہاں جی. اور یہی کام محمد بن عبد الوہاب اور محمد بن سعود نے کیا رحمہم اللہ تعالی، کہ بقیع قبرستان میں صحابہ اور تابعین کی قبروں کے اوپر جو ہے وہ مزارات اور مسجدیں کھڑی کر دی گئی تھیں. وہ تو صلحاء اور بادشاہ تھے. آج ہر للی پنجی ایرا غیرہ نتھو خیرہ اپنے باپ کی ماں کی قبر کو پکا بنا رہا ہے. اس کے گرد جناب وہ لوہے کا کیا لگاتے ہیں، لوہے کا جنگلہ لگا رہا ہے، دیواریں کھڑی کر رہا ہے، اور وہاں پر جناب وہ عمارت کھڑی کر رہا ہے. بعض بدبختوں کو دیکھا کہ وہاں پر وہ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ جتنے دربار مزار ہیں وہاں اس میں مسجد بھی بنا دی جاتی ہے. یہاں تک کہ قبرستانوں کے بیچوں بیچ مسجد موجود ہوگی، یا قبرستان کی باؤنڈری اور قبرستان کے ایریے کے اندر ناجائز انکروچمنٹ کر کے مسجد کھڑی کر دی جاتی ہے. تو ایسی مسجدیں نہیں ہوں گی، یہ قبر اور قبرستان کے حکم میں ہیں، اور یہاں پر نماز نہیں پڑھنی ہے. اور یاد رکھیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے آپ سے آپ کی نماز کا حساب ہوگا. آپ نماز ہی اپنی خراب کر کے آ گئے تو پھر سمجھ لیجئے کہ جہنم کے آرڈر پکے ہو چکے. ایک اور حدیث وہ سنن نبی داؤد اور صحیح مسلم میں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ قبروں کو چونا گچ پکا کیا جائے. وہیں یبنا علیہ، منع کیا کہ ان پر عمارت بنائی جائے. وہیں یقعد علیہ، منع کیا کہ ان پر بیٹھا جائے. وہیں یکتب علیہ، منع کیا کہ ان کے اوپر لکھا جائے. تو آج پکی قبریں، قبروں پر مجاور، قبروں پر تختیاں، یہ سب ہمارے قبرستان ان باتوں سے بھرے پڑے ہیں. ہاں جی. اور مصیبت یہاں تک آ چکی ہے کہ قبرستان کے ایریے میں اور قبرستان کی زمین اور قبرستان کی پراپرٹی میں مسجدیں بنا لی جاتی ہیں. تو ایسی مسجد میں نماز پڑھنا نماز کا سوسائڈ کرنا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر وہ کفر و شرک تک بات پہنچ جائے گی. ہاں، لوگ اس سے بڑھ کر مزید کہ بندہ لعنتی بھی ہو جائے گا. کس طرح؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ پر لعنت کر دی. اچھا جی، کیوں لعنت کی؟ کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ، انہوں نے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. تو پیغمبروں کی قبروں پر مسجدیں بنانا اور سجدہ گاہ بنا لینا لعنت کا باعث ہے. تو دولے شاہ، چوہوں والی سرکار، کاواں والی سرکار، حجویری والی سرکار، پاک پتن والی سرکار، بندروں والی، مگر مچھوں والی اور بیزوں والی سرکار، یہاں قبریں اور ان پر مسجدیں، کتنا بڑا لعنت کا باعث ہوگا.